حضور امام ربانی مجرد ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ابھی اسی مکتوب شریف میں فرماتے ہیں کہ کجا افتادم، فرماتے بات کہاں چلی گئی، مگر گویم کہ سبب تحریر ان علوم غامضہ آن باشد کہ اکثر ابنائے ان وقت بعض بتقلید و بعض بمجرد علم و بعض دیگر بعلم ممتزج بذوق ولو فی الجملہ و بعض بالحاد و زندقت دست بدامن ان توحید وجودی زداند و ہمارا از حق میدانند بلکہ حق میدانند۔ فرماتے اس وجہ سے میں نے یہ بات طویل کر لی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے اس دور میں کہ اسے صرف علم کی وجہ سے پڑھا ہے، ابن عربی کی فوائد مکیہ کو پڑھا ہوا ہے، یا کسی اور بزرگ کے جو وحدت الوجود والے ہیں ان کے کلام کو پڑھا ہوا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کچھ پڑھا بھی ہے اور کچھ ذوق بھی رکھتے ہیں، کہا یار کاش ہم بھی وحدت الوجود والے ہوتے، ہم ایسے کلام کرتے، بکھرے بال ہوتے ہمارے ایسے لوگ۔ ہاں تو علم بھی پڑھا بھی ہوا ہے اور ساتھ ساتھ ان کا ذوق بھی ہے، اور کچھ لوگ جو ہے صرف الحاد اور زندقہ کی وجہ سے انہوں نے نہ پڑھا ہوا ہے نہ ان کو کوئی ذوق ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن صرف الحاد اور زندقہ کی وجہ سے انہوں نے اس مشرب کو اپنایا ہوا ہے۔ اور ہمارا از حق میدانند، وہ سب کچھ کو اللہ سے جانتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، بس ذات ہی ہے۔ وہ گردنہائے خود را از ربقائی تکلیف شرعی بین حیلہ میں کشایند، اور اپنی گردنوں کو وہ شریعت مطہرہ کی اس رسی سے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑو یار شریعت میں تو بڑی مشکل ہے، اب چلو ہم جو آزاد ہے جو کہہ دیں وہ کہہ دیں۔ وَمُدَاهِنَاتْ در احکام شرعیہ میں نمائند، اور شریعت کی احکام میں وہ چرب زبانی کرتے ہیں، کہتے ہیں نماز تو وہ پڑھیں گے جو ابھی رب تک وصل نہیں ہے، ہم تو وصل ہو چکے، ہم نماز پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نماز وہی پڑھیں گے جو رب تک وصل نہیں ہے۔ وہ بین معاملہ خوش وقت و خرسندند، اور اسی معاملے پر وہ خوش ہے، کہتے ہیں بس ہم ایسے کلام کریں گے اور لوگ ہمارے پاس آئیں گے۔ وہ اتیان عوامر شرعیہ اگر اعتراف دارن تو فعلی میدانند، اور کہتے ہیں کہ شریعت مطہرہ پر عمل کرنا جو ہے یہ تو فعلی ہے۔ العیاذ باللہ ایک بندے کو میں جانتا ہوں، اس بندے نے یہ کہا کہ امام ربانی صاحب نے فرمایا ہوا ہے کہ قرآن جو ہے قرآن کا مغز حروف مقطعات ہے، الف لام میم ہا میم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات قرآن کی مغز ہے۔ تو وہ اپنی اس گندی زبان سے کہہ رہا تھا کہ اگر وہ مغز ہے تو بقیہ قرآن جو ہے وہ اس کا مغز جو جس کے اندر مغز ہوتا ہے تو لوگ مغز نکال کے کھاتے ہیں، چھلکا تو پھینک دیتے ہیں، تو معنی یہ ہے کہ دوسرا قرآن جو ہے وہ سب چھلکا ہے، اسے ہم پھینکیں گے اور صرف حروف مقطعات کو لیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو امام ربانی صاحب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بقیہ ساری چیزیں تو فعلی ہے، اور یہ وحدت الوجود والا مقام جو ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ مقصود اصلی ورائے شریعت خیال میں کنند، وہ کہتے ہیں شریعت الگ چیز ہے، یہ ملاؤں کا کام ہے، ہم تو طریقت والے ہیں، ہم تو صوفیاء ہیں، ہم تو یہ ہے، تو شریعت جو ہے یہ تو ملاؤں کا کام ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو دوسرے لوگوں کا کام ہے۔ نہیں، حاشا وکلا ثم حاشا وکلا، آپ مبارک فرماتے ہیں کبھی نہیں، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نعوذ باللہ سبحانہ من ھذا الاعتقاد السوء، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس بری عقیدے سے۔ طریقت و شریعت آئے نہیں یک دیگر اندر، آپ فرماتے ہیں طریقت اور شریعت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے، سریم از مخالفت درمیان ایشان واقعی نیست، دونوں کے درمیان ایک بال برابر بھی فرق نہیں ہے۔ ہاں فرق اجمال و تفصیل است و استدلال و کشف، دونوں میں فرق کیا ہے؟ شریعت کے احکام کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اجمالی، مجمل، مختصر ہوتے ہیں، نماز پڑھو، اور طریقت ہمیں بتاتے ہیں کہ نماز پڑھنی کیسی ہے، اسے تفصیلاً ہمیں بتاتے ہیں، اور شریعت کے احکام کو ہم دلیل سے ڈھونڈتے ہیں، قرآن نے فرمایا، حدیث نے فرمایا، فقہاء نے فرمایا،
اور طریقت ہمیں وہی احکام کشفاً دکھائی دے رہا ہوتا ہے. ہمیں وہاں کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن دونوں میں ایک بال برابر بھی فرق نہیں ہے. ہم نے ایک مکتوب شریف پہلے پڑھا کہ امام ربانی صاحب نے فرمایا کہ طریقت و حقیقت دونوں شریعت کی خادم ہے. حقیقت و طریقت دونوں شریعت کی خادم ہے. شریعت جڑ ہے اور طریقت اس کی تنا، اور حقیقت ان کا پل ہے جو ہمیں مل رہا ہوتا ہے. کل حقیقت ردتہ الشریعۃ فہو زندقۃ، ہر وہ حقیقت جس سے شریعت نے رد کیا ہوا ہے وہ زندیقیت ہے، وہ زندیقیت ہے. ہاں، شریعت را برجا داشتہ طلب حقیقت نمودن کار مردان است. مردوں کا کام کیا ہے کہ شریعت بھی اپنی جگہ پر رہے اور حقیقت کو طلب کر لے، یہ مردوں کا کام ہے. رزقنا اللہ سبحانہ وإیاکم الاستقامۃ علی متابعۃ سید البشر علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات والتحیات ظاہراً و باطناً. اللہ کریم ہم اور آپ کو نصیب فرمائے اور استقامت عطا فرمائے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی متابعات پر، آپ کے آل پر صلاۃ و تسلیمات ہو. اب آتے ہیں امام ربانی صاحب فرماتے ہیں توحید وجودی کوئی عام چیز نہیں ہے. فرماتے ہیں پناہی معرفت پناہی قبلگاہی حضرت خواجہ ما قدس اللہ تعالی سرہ چند گام مشرب توحید وجودی داشتند. ہمارے مرشد گرامی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ الباری، آپ بھی شروع میں توحید وجودی کا مشرب رکھتے تھے، توحید وجودی میں تھے. وہ در رسائل و مکتوبات خود آن را اظہار میں فرمودند، اور اپنے مکتوبات میں بھی اور اپنے رسالوں میں بھی اسی کی طرف اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے، توحید وجودی کی طرف. اما آخر کار حق سبحانہ و تعالیٰ بکمال عنایت خویش ازان مقام ترقی ارزانی فرمودہ بشاہراہ انداختہ ازدیق ان معرفت خلاصی داد. مگر اللہ کریم نے کرم فرمایا اور آخر کار یہ ہوا کہ اللہ کریم نے اپنے کمال عنایت کے ساتھ آپ مبارک کو اس مقام سے ترقی عطا فرمائی، اور شاہراہ جو بہت بڑی شاہراہ ہے اس پر اللہ کریم نے، جو وحدت الشہود کی شاہراہ ہے، اس پر ڈالا. میاں عبدالحق یہ کہ از مخلصان ایشان اندہ، آپ کے ایک مخلص میاں عبدالحق نام تھا، وہ فرماتے ہیں کہ پیش از مرض موت ایشان بیک ہفتہ فرمودہ اندہ. آپ جب رحلت فرما رہے تھے تو رحلت سے ایک ہفتہ پہلے آپ نے فرمایا کہ مرا بعین الیقین معلوم شود کہ توحید کوچہ استنگ شاہراہ دیگر است. فرمایا مجھے عین الیقین سے یہ بات معلوم ہوئی کہ توحید وجودی تنگ رستہ ہے، ایک گلی ہے، ایک کوچہ ہے تنگ، لیکن شاہراہ جو ہے وہ دوسری ہے. وہ کیا ہے؟ وحدت الشہود ہے. پیش ازین ہم میں دانستم اما اکنون یقینی دیگر حاصل گشت. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں پہلے بھی اس بات کو جانتا تھا، لیکن اب مجھے عین الیقین سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ توحید وجودی ایک چھوٹی گلی ہے، اور وحدت الشہود جو ہے توحید شہودی یہ ایک بہت بڑی شاہراہ ہے. آپ فرماتے ہیں میرے مرشد کا تو حال یہ تھا، لیکن وَإِن حقیر نیز چندگاہ در خدمت حضرت ایشان این مشرب توحید داشت. فرماتے ہیں میں بھی جب باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں تھا تو کچھ عرصے تک تا وحدت الوجود کے مقام میں تھا. وہ مقدمات کشفیت و در تائید این طریق بسیار لاحق گشتہ بودند. اور فرماتے ہیں کشف کے ذریعے میں بڑی مقدمات مجھے وحدت الوجود کی دکھائی دے گئے. شروع کے مکاتب کو بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں سے وحدت الوجود کے کچھ آثار دکھائی دیتے ہیں. ہاں، اما عنایت خداوندی جل سلطانہ ازان مقام گزارانی دا بمقام کے خواص مشرف گردانی دا. مگر اللہ کریم نے کرم فرمایا، عنایت فرمائی. اللہ کریم نے مجھے اس مقام سے اوپر لے کے ایک ایسی مقام پر مشرف فرمایا جو مقام میں چاہتا تھا. مجھے شروع میں تلاش تھی کہ میں وحدت الشہود کے مقام پر ہوں، تو رب کائنات نے مجھے وہ عطا فرمایا. فرماتے ہیں زیادہ برین موجب اتناب است. اس کے علاوہ اگر میں کچھ اور بیان کر لوں تو پھر یہ طویل ترین ہوتا جائے گا، اسی لیے میں یہاں پر مختصراً کر کے ختم کر دیتا ہوں.